والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، اگر لے آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق، بنبأ، کوئی بھی خبر، فتبینوا، تو تم بھرپور انداز میں اس کی تحقیق کر لو۔ کیوں تحقیق کرو؟ ان تصیبوا، کہ تم پہنچاؤ نقصان، قوماً، کسی بھی قوم کو، بجہالۃ، غفلت کے سبب، جہالت کے سبب، فتصبحوا، پھر اس نقصان پہنچانے کے سبب سے، نتیجے میں، فتصبحوا، تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، اس پر جو تم نے کیا، نادمین، پشیمان، شرمندہ۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر یہ 6 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بھی فاسق کسی بھی قسم کی کوئی خبر لے کر آئے، تو تمہارا یہ کام بنتا ہے، یہ ادب ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اس خبر کی اچھی طریقے سے تحقیق کرو، چھان بین کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں تم بغیر تحقیق کے کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر نقصان پہنچانے کے بعد جب تمہیں حقیقت پتہ چلے تو اس حقیقت پر تمہیں پشیمان ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ پیچھے جو 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں 2 ادب بیان ہو گئے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے۔ پھر اس میں ضمنی باتیں بھی ہم نے بیان کی ہیں۔ اب جو ٹوٹل 8 آداب رہتے ہیں، ان کا تعلق مومنوں کے ساتھ آپس میں ہے، کہ یہ اب جو آداب آ رہے ہیں، جس کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے، یہ آداب بھی ہیں اور وہ اسباب بھی اللہ نے بتائے ہیں کہ جن اسباب کی بنا پر مسلمانوں کی اجتماعیت خطرے میں پڑ سکتی ہے، افتراق کی طرف جا سکتی ہے، جدائیاں آپس میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلا سبب اللہ نے جو بیان کیا مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا ہونے کا، ان کے درمیان جدائیگی پیدا ہونے کا، سب سے پہلا سبب اللہ نے یہ بیان کیا کہ بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات آئے، اس بات کو قبول کر لینا۔ اب دیکھیں، مسلمانوں کی اجتماعیت جو ہے نا، مثال کے طور پر 2 بندے ہیں، 2 بندے رہ رہے ہیں کافی عرصے سے آپس میں۔ اب ان کے درمیان اس وقت تک خرابی نہیں ہو سکتی پیدا کہ جب تک تیسرا بندہ آ کر دونوں کے درمیان معاملہ بگاڑ نہ دے، دونوں کے کان ایک دوسرے کے خلاف بھرنا شروع نہ کر دے۔ اس کے بغیر 2 بندوں کے درمیان نفرت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا سبب یہ بیان کیا مومنوں کے سامنے کہ بھائی یہ تمہاری اجتماعیت کو خطرے میں ڈالنے والا سبب ہے، کہ کوئی بھی خبر ہے اس کو قبول کر دو۔ پھر یہ ادب اللہ نے سکھایا کہ اب خبریں تو آتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، جتنے انسان زیادہ ہوں گے اتنی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ایک ہی بندہ ایک علاقے میں، ایک گاؤں میں ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، وہی رہ رہا ہے، وہی امت ہے، وہی جو ہے نا خاندان ہے، وہی فرد ہے۔ لیکن جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں باتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو باتیں زیادہ ہوتی ہیں مطلب خبریں زیادہ پھیلتی ہیں وہاں پہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا کہ اب ظاہر سی بات ہے، انسانیت تو پھیل گئی آدم علیہ السلام کے بعد،
اب جتنے منہ اتنی باتیں. تو بھائی اب تمہاری اجتماعیت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک تم یہ ادب اختیار نہ کر لیتے ہو کہ جو بھی تمہارے پاس خبر آئے کسی کے بارے میں بھی تو تم سب سے پہلے تحقیق کر لو کہ آیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی. اب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک شان نزول ہے، بیک گراؤنڈ ہے. بہت ساری روایات ہیں، ان کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ صحابی رسول ہے، اس کو بنو مستلق قبیلے کی طرف بھیجا کہ جاؤ قبیلے والوں کی زکوٰۃ لے کر آؤ. وہ قبیلے والے مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول اپنا کوئی قاصد بھیجیں گے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تو ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں گے. کافی دیر ہو گئی، بنو مستلق قبیلے والوں نے انتظار کیا لیکن ابھی تک قاصد آیا نہیں تھا ان کے پاس. حالانکہ اللہ کے رسول نے ولید کو بھیج دیا تھا زکوٰۃ دینے کے لیے. اب اس وقت عرب لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ اکٹھے نکلتے تھے تو اسلحہ ساتھ لے کر نکلتے تھے، اپنا اسلحہ ساتھ لے کر نکلتے تھے کہ ہو سکتا ہے ہم اپنے کام سے جا رہے ہوں، کہیں دشمن سے نمٹنا نہ پڑ جائے، کہیں بیچ میں کوئی خطرہ نہ آ جائے. تو اس لیے پہلے سے ہی وہ سیفٹی کے ساتھ ہی نکلتے تھے، اسلحہ لے کر نکلتے تھے. اب یہ بنو مستلق قبیلے والے نکلے اس تلاش میں کہ چلو ہم دیکھیں کہ وہ قاصد آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. اب اس قبیلے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جو کہ ولید بن عقبہ تھے اس کو نہیں دیکھا، لیکن ولید نے ان کو دیکھ لیا کیونکہ یہ ان کا جمگٹا تھا، اجتماع تھا، تو دور سے بھی نظر آ گئے یہ لوگ. اب دور سے ولید نے دیکھا کہ یہ لوگ اسلحہ باندھ کر آ رہے ہیں میری طرف. تو ولید رضی اللہ عنہ نے یہ گمان کر لیا، اور اس گمان کی وجہ یہ بھی تھی جو دیگر روایات میں ملتی ہے کہ ولید کے قبیلے والوں کے درمیان اور بنو مستلق قبیلے والوں کے درمیان اسلام سے پہلے ایک دشمنی چلی آ رہی تھی. اسلام آنے کے بعد وہ ختم ہو گئی، لیکن ایک جو چپکلش تھی، ایک معاملہ تھا خرابی والا، وہ ولید کے ذہن میں آیا. اور ولید نے دیکھا یہ لوگ اسلحہ باندھ کر آ رہے ہیں میرے سامنے. تو ولید رضی اللہ عنہ نے یہ گمان پیدا کر لیا اپنے اندر، یہ سوچ پیدا کر لی کہ یہ شاید زکوٰۃ دینے کے منکر ہو گئے ہیں اور اب مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں تاکہ مجھے زکوٰۃ نہ دے اور مجھے مار ڈالیں گے. یہ سوچ کر ہی ولید آدھے راستے سے واپس چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ اللہ کے رسول جس قوم کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ لوگ تو مرتد ہو گئے ہیں، وہ تو مجھے مارنے کے لیے آ رہے تھے اسلحہ باندھ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اللہ کے رسول غصے ہوئے اور اللہ کے رسول نے لشکر بھیجا ان کی طرف. دیگر روایت میں یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کا معاملہ چیک کر کے آؤ کہ وہ واقعی میں مرتد ہو گئے یا نہیں. دیگر روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے لشکر بھیج دیا کہ جاؤ ان سے نمٹ کر آؤ. اب وہ لشکر گیا، اس سے پہلے ہی بنو مستلق قبیلے والے جن کا سردار حارث بن زرار تھا وہ اپنی قوم کو لے کر، چند آدمیوں کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گیا اور اللہ کے رسول کو خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قاصد آیا نہیں. تو اب قبیلے والوں کو یہ بتایا گیا کہ قاصد تو بھیجا گیا تھا لیکن تم لوگ مرتد ہو گئے ہو. پھر قبیلے والے پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول ہم تک تو قاصد آیا بھی نہیں ہے، ہم انتظار میں تھے اور ہم قاصد کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، تو شاید یہ کچھ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم نے کوئی اسلام سے ارتداد نہیں کیا ہے، اسلام سے ہم نے انحراف نہیں کیا ہے. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کرو. کیوں تحقیق کرو؟ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے تم کوئی خبر آئے تمہارے پاس اس کو قبول کر لو، پھر اس پر تم عمل بھی کرو اور کسی کو نقصان پہنچ جائے. اب پہلی بات یہ کہ دیکھیں اس میں یہ لفظ جو ہے نا کہ کسی بھی فاسق کی طرف سے کوئی بھی خبر آئے، یہ نبا یہ نکرہ ہے، عربی جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے. اور یہاں پہ جو سیاق چل رہا ہے، جو مفہوم چل رہا ہے وہ شرط والا ہے، شرط والا. تو جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب شرط کے سیاق میں کوئی نکرہ لفظ آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے عموم کا ہے، کہ کوئی بھی خبر آ جائے، کوئی بڑی خبر یہاں پہ مراد نہیں ہے.
کہ کوئی بھی شخص تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے آئے تو تمہارا کام ہے کہ اس میں تم تحقیق کر لو۔ اب ہم ترتیب سے چلتے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے جو قابل تحقیق خبریں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی خبریں اور باتیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں اور خبریں ہیں سب سے زیادہ لائق یہی ہیں کہ ان کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ آیا تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا جو قول پہنچا ہے وہ واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے پہلی آیت میں کہ مسلمان کا جو ضابطہ حیات ہے وہ یہی ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ مسلمان کا ضابطہ حیات اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ اب سب سے زیادہ لائق قابل تحقیق اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں کہ جس کے پاس اگر کوئی اللہ کا قول پہنچتا ہے، اللہ کے نبی کا کوئی قول پہنچتا ہے تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے اس آیت کے تحت کہ وہ اس کے بارے میں تحقیق کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا جھوٹ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا اور واضح گناہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ پر جھوٹ وہی باندھتے ہیں جن کا اللہ کی آیت پر ایمان نہیں ہے، یعنی ایمان کی نفی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے جو قابل تحقیق باتیں ہیں وہ اللہ کی باتیں ہیں کہ بندہ اب سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں، جسے ایک بہت بڑا میسیج تھا کہ اللہ فرماتا ہے کچھ بات لکھی ہوئی تھی اور حوالہ سورہ ملک کا دیا ہوا تھا کہ بندہ اگر تو رات کو اٹھ جائے اور تو نے مجھ سے دعا نہ مانگی تو تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اور اگر تو نے مجھ سے دعا مانگی اور میں نے قبول نہیں کیا تو میں نے تیرے ساتھ بے وفائی کی، اور نیچے حوالہ دیا ہوا سورہ ملک۔ اب پوری سورہ ملک آپ چھان بین کریں یہ اللہ کا قول ہے ہی۔ تو اس طرح سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بھائی آیات میں تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی میں یہ اللہ کی طرف سے بیان کردہ بات ہے بھی نہیں ہے، ایسا ہی میسیج بنا کے لکھ دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلاں فلاں فلاں۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول کا حق ہے کہ ان کی باتوں کو چھان بین کے ساتھ قبول کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں ہے جس طرح تم ایک دوسرے پر جھوٹ بولتے ہو، نہیں، اس کی بڑی سزا ہے، بڑا گناہ ہے کہ بندہ فوراً جہنمی بن جاتا ہے، فوراً جہنمی بن جاتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بھائی اللہ کے رسول کی بھی جو باتیں آتی ہیں ان میں بھی تحقیق کرے، کیونکہ اب تو یہ سوشل میڈیا نے مشرق کو بھی مغرب سے اتنا قریب کر دیا ہے کہ باتیں بہت ساری آ جاتی ہیں۔ اب ایک گلوبل ولیج کا ماحول بن گیا ہے کہ ایک دور شخص بیٹھا ہوا اس کی بات بھی آپ تک پہنچ جاتی ہے، ایک بٹن دباتے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میسیج پہنچ جاتا ہے۔ تو جو بھی اس طرح کی بات آئے جس کا انتساب جس کو منسوب کیا جا رہا ہو اللہ کے رسول کی طرف تو اس میں تحقیق کرنی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، بعض لوگوں کے علم میں ہوگی، موضوع حدیث ہے، لیکن وہ حدیث کیا ہے کہ من عشق ومات فهو شہید، جس نے عشق کیا اور مر گیا وہ شہید ہے۔ اب کسی کے پاس یہ حدیث آئی، خاص طور پر نوجوان وہ تو اسی لت میں پڑے ہوئے ہیں عاشقی والے، اب وہ کہے کہ کون جہاد میں جا کے شہید ہو، چلو میں عشق کر کے مر جاؤں شہید ہو جاؤں۔ اب یہ حدیث ہے، اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ اب نوجوانوں کو تو ایک موقع مل جائے گا، چلو انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں، عشق کر کے مر جائیں شہید ہو جائیں، لیکن یہ موضوع حدیث ہے، اس کو جب ہم چھان بین کریں گے تحقیق کریں گے تو یہ حدیث موضوع ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان دونوں باتوں میں تحقیق کرے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں۔ اب آئیے اپنی طرف، ہمارے جو معاملات ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے معاملہ ہوں، بھائی بہن کے معاملات ہوں، والدین کے ساتھ معاملات ہوں، یا تجارت میں پارٹنر ہوں ان کے معاملات ہوں، یا آپس میں دوست ہوں، اساتذہ ہوں، شاگرد ہوں، کسی بھی حیثیت سے بندہ موجود ہے، اجتماع ہے دو بندوں کا، اگر تیسری طرف سے کوئی بات آتی ہے تو ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ تحقیق کرے، ہر ایک کا فرض بنتا ہے۔ اب یہاں پہ حدیث یہ آیت میں الفاظ ہیں کہ
جس سے اکثر مفسرین نے یہ بات نکالی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ اس کا مطلب اگر کوئی نیک آدمی خبر لے کر آئے تو اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے جو بات سمجھ آتی ہے واللہ اعلم بالصواب، اصل بات کا علم اللہ کو ہے، کہ یہ جو حد ہے نا، حد یہ اتفاقی ہے، جو علم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن مفہوماً میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں اللہ نے باقاعدہ قید نہیں لگائی کہ کوئی بھی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اگر نیک لے کر آئے تو تحقیق نہیں کرو۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتا ہے، اور فاسق اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فاسق اس کو بھی کہتے ہیں جو کافر ہے، یہ بڑا درجہ ہے فسق کا۔ لیکن فسق کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، وہ بھی فاسق ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اس معاملے سے کون شخص بری ہے سوائے انبیاء کے؟ کوئی بھی بری نہیں ہے، کسی سے کچھ بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے پھر اس صحابی پر بھی الزام نہیں لگتا کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے صحابی ولید کو فاسق کہا ہے، یعنی صحابہ فاسق ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی صحابہ نبی تھوڑی تھے، انبیاء تھوڑی تھے، ان سے بھی تو غلطیاں ہونی تھیں، ان سے غلطیاں ہوئیں تبھی تو ہم دین سیکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ صحابہ پاک تھے تو اس کا مطلب ان سے زنا بھی نہیں ہونا تھا۔ اگر ان سے زنا نہ ہوتا تو ہمیں آج کیسے پتہ چلتی کہ زنا کی حد کیا ہے؟ صحابہ سے زنا بھی ہوا، انہوں نے شرابیں بھی پی ہیں، ان سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں اس کے بعد بھی، کیونکہ جس سے بھی کوئی گناہ ہوا تو اللہ نے بعد میں اس کو توفیق دے دی توبہ کی، اور ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ سب جنتی ہیں۔ اب یہاں فاسق سے مراد یہ ہے، صحابی کو خاص نہیں کیا گیا کہ ولید فاسق ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے ایک حالت بیان کی ہے لوگوں کی کہ بھائی اس حالت سے کوئی بھی شخص خارج نہیں ہے کہ جو گناہ سے پاک ہو۔ اب لہٰذا ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہمارا کام ہے کہ بھائی جو بھی شخص ہو، چاہے جتنا متقی، نیک، پرہیزگار ہو، آپ کے نزدیک قابل اعتماد ہو، تو آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ صرف اس کی قربت مت دیکھیں آپ اپنے ساتھ، اس فرمان کو سامنے رکھ کر کسی بھی شخص کے بارے میں جو بھی خبر آئے آپ تحقیق کریں۔ کیوں؟ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کہا ہے نا کہ اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، اللہ نے اس کے آگے یہ نہیں کہا کہ اس کو رد کر دو، اللہ نے یہ کہا کہ فاسق کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو۔ کیوں؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے فاسق سچ کہہ رہا ہو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہو سکتا ہے فاسق سچ کہہ رہا ہو، تو جس طرح ایک فاسق شخص سچ کہہ سکتا ہے تو اس طرح ایک نیک آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی نیک شخص بھی کسی کے بارے میں خبر لے کر آئے تو اندھے بن کر اس کی بات پر اعتماد مت کریں آپ، بلکہ اس کی تحقیق کریں آپ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ فطرت میں ہے انسان کی۔ مثال کے طور پر اگر میرے ساتھ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو، میرا دوست ہو، تیسرا شخص گزرے، میں صرف اس کو اتنا کہہ دوں نا، یہ شخص جو ہے نا یہ بڑا فراڈ کرنے والا ہے، یہ دھوکے باز آدمی ہے۔ اب میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوگا وہ ذہن بنا لے گا، وہ دوبارہ کبھی بھی اس آدمی کو دیکھے گا، اس کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ یار سمیع اللہ نے مجھے کہا تھا کہ یہ شخص جو ہے نا دھوکے باز ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں۔ اب ہماری عادت کیا بنی ہوئی ہے، کسی کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلا ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، بلکہ ہم 10 آدمیوں کا مزید ذہن خراب کرتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے۔ بھائی ہمیں، اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو مانتے ہیں، ایمان والا مانتے ہیں، تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ندا لگائی ہے کہ اے ایمان والوں، اگر تمہارے پاس کوئی بھی شخص خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ کیوں تحقیق کرو؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ دین باطل ادیان پر غالب ہو، اور یہ دین باطل ادیان پر اس وقت غالب ہوگا جب تم لوگ آپس میں مضبوط ہوگے، جب تم لوگ ایک دوسروں کے بارے میں غلط ذہن رکھتے ہو، غلط گمان رکھتے ہو، آپس میں نفرتیں دل میں رکھی ہوئی ہیں، تو پھر دوسروں کو تم کیا منہ دو گے؟ تمہارے تو آپس کے جو ہے نا اجتماعی معاملات خطرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ سبب بتا رہا ہے افتراق کا، وہ سبب یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو قبول کر لیں، اور ادب یہ سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ بھائی کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی لیول پر ہو، کسی بھی لیول پر ہو،
اس کے پاس کوئی بھی شخص خبر لے کر آئے، چاہے نیک آدمی ہو چاہے بد کردار ہو، تو ہر ایک کا کام بنتا ہے کہ وہ اس خبر کے بارے میں تحقیق کر لے۔ اور آخری بات یہ کہ تحقیق کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے خبر آئی ہے اسی طرف جایا جائے، یعنی جس کے بارے میں خبر آئی ہے فوراً اسی شخص کے پاس جا کر پوچھا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول کے پاس حارث بن زرار جو کہ بنو مستلق کا سردار تھا، وہ خود آیا نا، اللہ کے رسول نے خود اس سے پوچھا ڈائریکٹلی کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے خود پھر وضاحت کی۔ تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی خبر آئے تو اسی بندے کے پاس جایا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، چوتھے کے پاس جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، فوراً اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ گے تو تمہارا معاملہ فوراً کلیئر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ خلش اور وہ جو نفرت ہے وہ مٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔